کہا مولا اختصار سے امامت کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ مختصر تعریف ہے کہ ایک پاؤں رکعت میں رکھے دوسرا دوسرے رکعت میں پہنچے تو پورا قرآن ختم ہو جائے؟ ہائے 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 توجہ ہے نا، یہ امام کی مختصر تعریف۔ کہا مولا اور سمجھائیے کہ من جانب اللہ جو امام ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ سنیں گے آپ؟ آمدہ ہے معصوم کی زبان سے، سارا مجمع متوجہ ہے، ساری مومنات متوجہ۔ مولا تمہیں سب کو سلامت رکھے، اتنی بڑی تعداد میں اپنے مولا کا ذکر سننے آ رہی ہو، اور آج بہت بڑی تعداد میں آئی ہو، چونکہ آج ایک بہن بھی آ رہی ہے بھائی کا چہلم کرنے، ہے نا۔ میں مساجد کی طرف نہیں آ رہا ابھی، لیکن میں یہ جملہ ضرور بتا رہا ہوں، اس لیے بہت دور دور سے خواتین اور مائیں اور بہنیں آئی ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ سن لیں مجھ سے، شاید 2 گھنٹے کی تقریر سے بھی زیادہ وزنی ہو، اس لیے کہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے مولا کا جملہ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو من جانب اللہ امام ہوگا اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس سے جو شخص بھی جس زبان میں سوال کرے وہ اسی کی زبان میں جواب دے۔ ہائے ہائے نہیں صلوات ہے محمد علیہ وسلم۔ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا، ابھی ذرا اس کی تشریح ہوگی تو آپ کو لطف آئے گا۔ یہ تو مولا کا قول تھا نا جو میں نے پیش کر دیا۔ امام کی تعریف یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں سوال کیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے۔ غور نہیں کیا، جو ٹرانسلیٹر کا سہارا لے وہ امام نہیں ہوتا۔ جو میری زبان ہی نہیں سمجھتا میرا امام کیسے ہوگا؟ اب اس امام کی تعریف میں میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے جد علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے ھذا صفت العلم ھذا لعب رسول اللہ ھذا ما سقنی رسول اللہ سقن سقا، یہ میرا سینہ گنجینہ علوم الہی ہے، یہ لعب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے، انہوں نے مجھے ایسا بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ دوستو دنیا کو مقابلے کے لیے جب کچھ نہیں ملتا تو خدا کی قسم کچھ نہ کچھ لوگ بہانے بنائی دیتے ہیں۔ میں یہاں بات روک کر کہہ رہا ہوں، لعب پیغمبر مجھے یاد آ گیا، میں قربان نہ ہو جاؤں اس آب وحی کے جو لعب رسول کہلایا۔ کوئی ہے اس جملے کی قدر کرنے والا؟ آب وحی لعب رسول کہلاتا ہے، وحی کا پانی لعب پیغمبر ہے۔ صلوات بھیج دیں آپ۔ آب وحی لعب پیغمبر ہے، اور پوری کائنات میں لعب پیغمبر براہ راست بلا فصل چوسنے کا شرف کائنات میں سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے علی کو حاصل ہوا۔ لعب پیغمبر سب سے پہلے کسی نے نہیں چوسا۔ بہت توجہ، بعد میں فاطمہ بھی ہیں، بعد میں حسن بھی ہیں، بعد میں حسین بھی ہیں، لیکن یہ سب بعد میں ہیں، پہلے علی۔ خانہ کعبہ میں آغوش رسالت میں لعب پیغمبر چوسا، اور لعب پیغمبر چوستے ہی علی نے مسکرا کے اعلان کیا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، بتا دوں اس دنیا کو قرآن نازل ہونے سے پہلے کہ جس نبی کا علی قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی کو قرآن سنا رہا ہے، اس علی کا نبی 40 برس کے بعد جبریل سے کیسے پوچھے گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یا علی یا علی یا علی، جیو بیٹا جیو، بلند ترین صلوات ہے محمد علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجے بابا بلند۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی ان توجہات پر، لیکن ایک جملہ ضرور چاہیے جو آپ کو آج توفتاً مجھے دینا ہے رخصت ہوتے ہوئے۔ انشاءاللہ وہ جملہ ضرور دوں گا، اور وہ یہ کائنات میں پہلا انسان جس نے لعب پیغمبر چوسا، اور لعب پیغمبر چوستے ہی توریت بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، زبور بھی سنائی، قرآن بھی سنایا۔ پیغمبر نے توریت کی بھی تصدیق کی، زبور کی بھی کی، انجیل کی بھی کی، قرآن کی بھی کی۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ عزیزان محترم، اسی لیے تو میرا نبی افضل المرسلین ہے، اس لیے کہ توریت والا نبی جو تھا نا وہ صرف توریت کا علم رکھتا تھا، انجیل کا نہیں۔ انجیل والا نبی صرف انجیل کا علم رکھتا تھا، زبور کا نہیں۔ زبور والا نبی اپنی کتاب کا علم رکھتا تھا، قرآن کا نہیں۔ افضل المرسلین اسے کہتے ہیں جو قرآن کا بھی علم رکھے، توریت کا بھی رکھے، زبور کا بھی رکھے، انجیل کا بھی رکھے۔ اگر پیغمبر اسلام کے پاس ان تینوں کتابوں کا علم موجود نہیں تھا تو علی سنا کیا رہے تھے، پیغمبر سن کیا رہے؟
ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا؟ تو علی کے ہر بیان کی تصدیق کر کے پیغمبر نے بتا دیا نا کہ علم توریت بھی میرے پاس ہے، علم زبور بھی میرے پاس ہے، علم انجیل بھی میرے پاس ہے، علم قرآن بھی میرے پاس ہے، ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے۔ مسلمان ابھی تک اسی مکی پہ مکی بٹھائے جا رہا ہے، ہائے 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 ہائے، مکی پر مکی بٹھائے جا رہا ہے۔ جبریل آئے، اقرا کہا، پیغمبر نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا۔ ارے پیغمبر نے اگر جبریل سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو اس میں نہ پیغمبر کا قصور ہے نہ جبریل کا قصور ہے۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی مجھے کہا بھائی جعفر علی میر نے کہ محمد عباس مرزا صاحب کہیں یہ 3 روزہ مجالس ہیں، آپ کو یہ مجالس پڑھنا ہے۔ میں ان کے بچوں کی دعوت پر یہاں آ گیا، یہاں مومنین آ گئے، اشتہار لگ گئے، لاؤڈ اسپیکر لگ گیا، آپ سب سننے کے لیے آ گئے۔ آپ نے کہا علامہ صاحب پڑھیے، میں آپ سے ممبر پر آ کر کہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا؟ سمجھو بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں۔ اگر سب کے سامنے اب آ کر یہ کہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو پہلے تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے میاں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو کراچی سے لاہور تک آئے تھے کیوں؟ اور سب سے زیادہ آپ لڑیں گے آصف میر سے جا کر، جعفر علی میر سے جا کر کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے کہا تھا کیوں کہ پڑھو؟ بہت توجہ، جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے کہا تھا کیوں کہ پڑھو؟ تو سارا الزام میر صاحب پہ آئے گا نا کہ غلط آدمی کے پاس نمائندہ بھیج دیا۔ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے کہا کیوں کہ پڑھو؟ اے مسلمانوں، توہین رسالت کرتے کرتے خیال رکھو کہ کہیں تمہارے ہاتھ سے توحید نہ نکل جائے۔ رسول کی توہین تو پھر بھی نہیں ہو رہی۔ اگر جبریل آیا تو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ پڑھو۔ اب اگر رسول کہتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو بات علم رسالت پر نہیں آ رہی، علم الہی پر آ رہی ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا اسے کہہ رہا ہے پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، علی صلوات جناب آواز بلند، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں مل کر، اور جو ہے اور اس نقطے پر بھی اس معراج کی مجلس میں جب آپ اتنے آمادہ اور بیدار بیٹھے ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ بھی کہنے کی اجازت دیجئے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن یہ چاروں کتابیں علی نے پڑھ کر سنائی، نبی نے تصدیق کی۔ پہلے نبی نے اپنے گواہ کے علم کا امتحان لے لیا۔ تو علی کے علم کی پہلی تصدیق نبی نے کی ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ علی کے علم کی پہلی تصدیق خاتم النبیین نے کی ہے۔ تو ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے حبیب تم نے تصدیق کی ہے علی کے علم کی، تو اب علی پر واجب ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جب تم دعوت ذوالشیرہ میں اعلان رسالت کرو تو تم نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ تمہاری تصدیق۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات ہے جناب آواز بلند۔ اب ایک جملے پر اس نے تمہاری تصدیق کی تھی، تم اس کی تصدیق کرو۔ تم نے اس کی تصدیق کی تھی، وہ تمہاری تصدیق کرے۔ اور چونکہ تم دونوں تصدیق کر رہے ہو ہائے 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 ہماری وحدانیت کی، چاہے نبی کی صورت میں یا علی کی صورت میں، تو پھر ہم پر تو واجب ہے کہ ہم اپنا لا الہ الا اللہ کا کلمہ قبول ہی نہیں کریں گے، اسے مسلمان ہی نہیں مانیں گے جو تم دونوں کے اقرار کے بغیر ہم تک پہنچے گا۔ یا علی یا علی، صلوات ہے دینا، حل جزاء الاحسان، اور جو ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھئی یہ نبی آئے، علی آئے، انبیاء آئے، یہ سب صرف توحید منوانے آئے نا، اپنی نبوت اور امامت تو منوانے نہیں آئے۔ ان سارے نبیوں کا کام تھا اللہ کو منوانا، تو انہوں نے منوایا اللہ کو۔ اب جنہوں نے اللہ کو منوایا ہے تو اب تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ نبی کو بھی منوائے، علی کو بھی منوائے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا وہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو۔ محمد رسول اللہ اپنا اقرار قبول نہیں کرتے جب تک علی ولی اللہ نہ کہو۔ غور کرو ذرا سا جملے پر، ایک فیصلہ دوں گا اسی منزل سے۔ جہاں محمد رسول اللہ اپنا اقرار قبول نہیں کرتے جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کیا جائے، تو احسان محترم اللہ نے ان ساری اطاعتوں کو ایک آیت میں پیوست کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور دیکھو
دیکھو اگر اولی الامر کے بارے میں تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو اولی الامر کا فیصلہ سقیفے میں بیٹھ کر مشورے سے نہ کرنا بلکہ یا اللہ سے پوچھنا یا رسول سے. توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے بابا سے بلند. آج دیکھیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر تنازع ہو اس شے میں. اللہ کو علم تھا جھگڑا ہوگا امامت پر. بات بنے گی جتنی بھی بات بگڑے گی امامت پر. اس لیے قانون بنا دیا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جیسی رسول کی اطاعت کرتے ہو بالکل ویسی اطاعت کرو اولی الامر کی. تو رسول کی اطاعت کلمہ پڑھ کے ہوتی ہے یا بغیر کلمہ پڑھے؟ کلمہ پڑھ کے ہوتی ہے نا. پہلے کلمہ ہے پھر اطاعت ہے. تو پھر جیسی رسول کی اطاعت ویسی اولی الامر کی اطاعت. تو پہلے اولی الامر کا کلمہ پڑھو پھر اس کی اطاعت کرو. اب لوگوں نے کہا اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت، حاکم، سلطان، جابر، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے پلید ہو، چاہے یزید ہو، چاہے مروان ہو، کوئی بھی ہو جو بھی برسر اقتدار وہ اولی الامر. چلو تم جانو، تمہارا مقدر جانے. یہ سارے مروان، یہ سارے ابو سفیان، یہ سارے معاویہ، یہ سارے یزید، یہ سارے ولید، یہ ساری بنی امیہ، یہ سارے بنی عباس، یہ سب تمہیں مبارک، یہ سب تمہیں مبارک. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. بنی امیہ کی ساری نسل تمہیں مبارک، بنی عباس کی ساری نسل تمہیں مبارک. ظالم بادشاہ تمہیں مبارک، تخت تمہیں مبارک، تاج تمہیں مبارک، حکومت تمہیں مبارک، سلطنت تمہیں مبارک، دولت تمہیں مبارک، وزیر تمہیں مبارک، مشیر تمہیں مبارک، حکومت تمہیں مبارک، درباریں تمہیں مبارک، لشکر تمہیں مبارک، خلیفہ تمہیں مبارک، سقیفہ تمہیں مبارک، دربار تمہیں مبارک، سرکار تمہیں مبارک، دربار تمہیں مبارک، تلوار تمہیں مبارک، سرکار تمہیں مبارک، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ رکھنے والے امام تمہیں مبارک. یہ سب تمہیں مبارک، علی ہمیں مبارک. ہائے 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 ہائے. مل کر جا